اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لیلۃ القدر، آج لیلۃ القدر کی 25ویں شب ہے، اور ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں شب قدر کی رات اور اس کی ساری عبادتیں جو ہے ہمیں نصیب فرما، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے آسانی کر اور ہماری مغفرت فرما. تو پہلے ہم شب قدر کی یہ جو ہے وہ صورت پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ: یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روح جبرائیل اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک. دیکھیے کتنی بڑی صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی سورہ قدر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا انسانوں کو کہ یہ جو ہے شب قدر کیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو میرے بندوں؟ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جو 1000 مہینے اس کی عبادت سے زیادہ یہ شب قدر بہتر ہے، اور اس میں سارے کام انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے. فرشتے و جبرائیل جو ہے وہ نیچے اترتے ہیں زمین پر، اور صبح فجر تک یہ سراسر سلامتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنی خوبصورت صورت کے بعد دیکھیں اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ شب قدر ہمارے لیے کتنی قیمتی چیز ہے. اچھا، شب قدر کی آخری راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، طویل نماز پڑھنا ہے، طویل قیام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، دعائیں مانگنے ہیں. آخری 10 دن لیلۃ القدر جتنی بھی راتیں ہیں، صرف 25، 21، 23 اور 27 نہیں، پوری 10 راتیں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. اچھا، پہلے کی امتوں میں یہ راتیں ان کو نصیب نہیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. اللہ نے اپنی رحمت اس مہینے میں بھیجی ہے. جنت کو اس مہینے سجایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ کرنا بھی ہمارے لیے ایک اچھی عبادت ہے. شب قدر جو ہے وہ اس کی ایک دعا بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ آپ کے سینوں کے رازوں سے واقف ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ خود عاجزی دکھائے، اور بھری دنیا میں وہی تو ہے جو ہماری سننے والا ہے. قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، آسان موت مانگیں، موت کی سختی سے پناہ مانگیں، حساب کتاب سے قیامت کے دن پناہ مانگیں. یقین کریں معافیاں مانگ لینے سے دنیاوی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، شب قدر کی رات ہمارے لیے کتنی قیمتی، آئیے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، قدر کے معنی قدر و منزلت بھی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے. یہ صورت اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ شب قدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہیں، اس کے معنی کا اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے. اچھا، اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے. اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں. اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی تنگی سے مراد اس رات اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ زمین جو ہے تنگ ہو جاتی ہے. شب قدر یعنی تنگی کی رات اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے. احادیث و آثار سے واضح ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے. اچھا، یہی حکمت ہے لوگ 5 ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں. یعنی اتارنے کا آغاز یعنی لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر ہے اسے اتارا گیا، وہاں سے حسب واقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، حالانکہ قرآن 23 سال میں پورا ہو گیا. اس آیت کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. یہ واضح ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، اور سورہ قدر کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن قدر کی رات اترا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے.
اس رات کی عظمت اور اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اس کی کتنی زیادہ فضائل اور کتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1000 مہینے کیا ہیں؟ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات زمین پر فرشتے اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو سلامتی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آئے اب دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہم انا نسألک فی نحورنا ونعوذ بک من شرورنا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اس مبارک مہینے میں ہم پر اپنا فضل خاص عطا کر۔ یا اللہ، تیری مدد کے بغیر نیکی نہیں کر سکتے، نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد کے ساتھ۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ان راتوں میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں شب قدر عطا کر دے میرے اللہ، اور ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ، ہم سے ناراض نہ ہونا میرے رب۔ اللہ پاک، ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ تیرے لاکھوں کروڑوں ہم پر احسانات ہیں۔ اللہ، ہم تیرے ایک ایک احسانات کے لیے دن میں سجدے کریں تو سارا دن سجدوں میں پڑے رہے۔ ہم گناہ گار سیاہ کار بندوں کو معاف کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما۔ ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، آپ کے اتنے احسانات ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم تیری فرما برداری کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ، ہم کو تقوی عطا کر، ہم کو صاف کر دے، بخش دے مالک ہماری خطاؤں کو، درگزر کر میرے مولا۔ یا رب العالمین، ہماری اولادوں کی ہدایت عطا کر، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر، یا اللہ ان کو تقوی عطا کر، یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو ہمارے سر پہ سلامت رکھ، اللہ ان کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا کر، یا اللہ ان کے سارے کام آسان کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت نازل کر، ہمارے لیے آسانی کر، ہمیں اتنی طاقت اور صحت دے کہ ہم ان کی خوب خدمت کریں۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں کبھی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرنا جس میں ہمیں ہاسپٹل ہو کے دیکھنا پڑے۔ یا اللہ، ہمیں صحت تندرستی والی زندگی عطا کر، یا اللہ ہدایت والی تقوی والی زندگی عطا کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے پروردگار ہدایت یافتہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمارے گھر میں رزق میں خیر و برکت عطا کر، مفلسی سے، محتاجی سے بچا لے، بڑھاپے کی بیماری سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں میں ایک اتفاق دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ یا اللہ، جن بچوں کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا دے۔ یا اللہ، جو ہاسپٹل میں لوگ آزمائش میں ان پر آسانی کر دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔
اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم أجرني من النار یا رب ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، ہمیں رزق کی تنگی سے، محتاجی، مفلسی سے بچا لینا، اللہ ہر اس آزمائی سے بچا لینا الہی جو شیطان ہمیں بہکائے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا کر، ہماری اولاد کو ہدایت عطا کر، نمازی بنا، ان کے گھروں کو رزق سے بھر دے یا اللہ ان کے گھروں کو رزق اور خوشیوں سے بھر دے یا اللہ ان کو بیماریوں سے بچا لے یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا رب ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو مانگنا رہ گیا وہ بھی عطا کر، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔